السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کتاب کنول میں حکایات رومی کریں گے، صفحہ نمبر 83۔ اس سے پہلے ہم نے حکایات سعدی کیے تھے جن میں حکایت جو ہے وہ کوئی کہانی یا قصہ ہوتا ہے۔ حکایات رومی مطلب کون؟ مولانا روم 2006 جو ہے 604 ہجری میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں بلخ کے شہر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا، تاہم مولانا روم کے عرف سے مشہور تھے۔ آپ کا عرف مولانا روم تھا۔ آپ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی تصنیف میں جو مشہور ہے وہ مثنوی مولانا روم بہت معروف ہے، جس میں روایتیں اور حکایتیں کثرت سے ہیں۔ ان میں مولانا نے قرآنی نکات کو بڑی خوبی سے سمو دیا ہے۔ ان حکایات میں یہ حکایتیں اگرچہ سچی نہیں، لیکن ان سے ہم اخلاقی سباق حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو وفات پائی۔ اب ان کی حکایات یہاں پہ 2 بیان کی گئی ہیں، ایک عالم اور ملاح اور ہاتھی کی شناخت۔ عالم جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، ملاح جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے۔ علم میں نحو مطلب زبان دانی، زبان کے متعلق جو علم ہوتا ہے وہ میں ماہر ایک شخص، وہ جو عالم ہے وہ علم نحو میں ماہر تھا، کہ سفر پر جا رہا تھا، راستے میں دریا آیا تو وہ کشتی پر سوار ہوا۔ اس ذرا خود پرستی اور شیخی مطلب اپنی وہ شیخی دکھانے کے لیے اور اپنی مطلب جو ماہر ہے اپنا اس چیز پہ اتراتے ہوئے اس نے ملاح سے پوچھا، میاں تم نے کچھ صرف و نحو پڑھی ہے؟ مطلب وہ اب ملاح سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کچھ صرف و نحو مطلب زباندانی میں اگر وہ ماہر تھا تو اسی متعلق پوچھ رہا تھا۔ ملاح نے انکار کر دیا تو اس نے آگے سے غرور میں اتراتے ہوئے یہ اس کو کہا کہ افسوس تم نے اپنی آدھی عمر ضائع کر دی۔ یہ سن کر ملاح کو غصہ بہت آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ یکایک کشتی زبردست بھنور میں پھنس گئی، چکر کھانے لگی، عالم کے ہوش اڑ گئے، مطلب وہ وہاں پہ گھبرا گئے جب کشتی ایسے کرنے لگی۔ ملاح نے پھر پوچھا، مولانا آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ عالم نے آگے سے جواب دیا، نہیں بالکل نہیں آتا۔ ملاح نے کہا، حضرت تب تو آپ کی ساری عمر برباد، مطلب آپ نے جو پڑھا لکھا وہ سب برباد ہو گیا آپ کا، بس چند ہی لمحوں میں کشتی غرق ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ آدمی کسی ایک فن میں کمال حاصل کر لے تو اسے اس پر اعترانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کسی کو اگر اس طرح اپنے کسی ایک فن میں کمال حاصل کر کے دوسرے کو کم تر سمجھیں گے تو وہ غلط ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی خوبی سے نوازا ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی فن کا، کسی نہ کسی علم کا ماہر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی کی شناخت، آپ کا یہ دوسرا جو حکایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہاتھی اپنے شہر لے گیا جسے وہاں کے لوگوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہاتھی کے مالک نے اسے الگ تھلگ تاریک مکان میں باندھ دیا، پھر شہر والوں سے کہا کہ وہ جائیں اور ہاتھی کو دیکھیں۔ لوگ باری باری اس تاریک مکان میں جاتے اور ہر شخص ٹٹول کر اندھوں کی طرح ہاتھی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس کا ہاتھ سونڈ پر پڑا اس نے کہا، یارو یہ حیوان تو نلوے کی طرح ہے۔ جس کا ہاتھ کان پر پڑا اس نے کہا، یہ تو پنکھے کی طرح ہے، اور کسی نے اس کا پیر چھوا تو چلا اٹھا، تم دونوں غلط ہو، یہ تو ستون ہے، ستون۔ چوتھے کا ہاتھ اس کی پشت پر پڑا اس نے کہا، یہ تو تخت ہے۔ مطلب جس طرح جنہوں نے اگر اس کی سونڈ کو جو اس کی لمبی سی ہے اس طرح انہوں نے جب ہاتھ لگایا تو اس کو اس طرح اس نے جانا کہ جانور ایسا ہے۔ اس کے جو ہے ہاتھ کو ہاتھ لگایا، جو ہے کانوں کو ہاتھ لگایا تو اس کی کانوں کو ہاتھ لگانے والے نے کہا کہ یہ تو پنکھے کی طرح ہے۔ جس نے جس طرح سے ہاتھ لگایا اسی طرح سے انہوں نے اپنی رائے اس جانور کے بارے میں دی، کیونکہ اندھیرے میں انہیں تو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ غرض کہ ہر شخص کا دعویٰ ہاتھی ویسا ہی ہے جیسا اس نے ٹٹول کر جانا، مطلب ہر شخص الگ ہی دعویٰ کر رہا تھا، ہر ایک کی ٹٹول الگ تھی۔ ہاں اگر ان کے ہاتھوں میں اندھیرا دور کرنے والی شمع ہوتی تو یہ سارے اختلافات فنا ہو جاتے، مطلب اگر وہ روشنی ہوتی تو وہ دیکھتے اور سب کے پھر ایک ہی رائے ہوتی، ان کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے، انہیں پتہ چل جاتا کہ ہاتھی کی شکل و شباہت کیا ہے اگر وہ روشنی میں دیکھتے۔ ان ظاہری آنکھوں کی بنائی بھی تمہارے ہاتھ کی طرح ہے، تم اس کے ذریعے پورے ہاتھی کی شناخت نہیں کر سکتے۔ دریا کا پاٹ اور لہروں سے پیدا ہونے والی سفید جاگ، مطلب دریا کا پاٹ اور ہے اور لہروں سے پیدا ہونے والی سفید جاگ اور چیز ہے۔ تمہیں چاہیے کہ جھاگ سے نظر ہٹاؤ اور دریا دیکھو۔ رات دریا میں جاگ اٹھتے رہتے ہیں رات دن، اور تمہاری نگاہ ان میں الجھی رہتی ہے، افسوس کہ تم نے دریا کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں وہ بھی وہی چیز دیکھتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے،
وہی چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم اس کی گہرائی کو، اس کی سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی طرف سے جو سوچ سکتے ہیں وہی سوچتے ہیں، جو اپنی نگاہ سے، اپنی نظر سے جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، اور سچ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہی سمجھ آیا ہے. آپ نے اس کے سوالات میں جو ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے سوال نمبر 1 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. آپ کا یہ کام پورٹل پر اویلیبل ہوگا. شکریہ.